مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں ہم سب کو زندہ رکھے، اسی میں موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ دین اسلام کے اندر مسجدوں کی اہمیت اور ان کے بنانے کا مقصد، بدقسمتی سے آج ہماری فکروں سے نکل چکا ہے۔ مسجدیں کیوں بنائی گئیں اور یہ کب سے بنائی گئیں؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلی عمارت جو تعمیر کی گئی وہ مسجد تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا وہ یہ ہے جو مکہ میں ہے، مسجد الحرام میں۔ آدم علیہ السلام نے اسی گھر کو تعمیر کیا تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ آباد رہا، انبیاء علیہ السلام کا اس مقام پر گزر رہا، اگرچہ یہ وادی بے آب و گیا تھی۔ دوسری مسجد جو زمین پر مشہور بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے، جس کی تعمیر بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے اول حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور بعد ازاں تمام انبیاء اس مسجد کے خدمت گزار رہے۔ ہر دور کے اندر اس مسجد کی تعمیر کے لیے پاکیزہ حلال پیسہ اکٹھا کیا گیا، اور جس وقت اس کی تعمیر قریش نے کی، اس وقت ان کے پاس ان کی دانست کے مطابق اتنے ہی حلال پیسے تھے جس سے حتیم والا حصہ باہر رکھنا پڑا، یعنی اس سے زائد ان کے پاس رقم نہیں تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج وہاں مسجد ہے جہاں آپ نے پہلا پڑاؤ کیا، مسجد قباء، اور پھر وہاں سے حضور علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لائے جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اس کی تعمیر میں تمام صحابہ نے حصہ لیا، خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور اس کی تعمیر کی۔ بالکل ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کی بنیاد رکھنے کی جو وجہ بیان کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک سسٹم اور ایک نظام کو قائم کرنا تھا۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا 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 اس وقت روئے زمین میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یا جہاں نہیں بھی بستے، وہاں بھی اس وقت مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کو یہ تقدس حاصل ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انما یأمر
مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو تعمیر صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا مسجدوں کی تعمیر کا صلہ اور اس کا انعام یہ ہے کہ پروردگار نے ان لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مسجد کی خدمت میں لگا ہوا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ ارشاد فرمایا جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ سوان اسی طرح کے بے شمار ارشادات عالیہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے مسجدوں کی تعمیر کے، اس کا ایک مقصد مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا سسٹم اور نظام قائم کرنا ہے۔ جس انداز میں ہم اس وقت مسجدوں کو دیکھ رہے ہیں یہ زوال کا دور ہے، اور مسجدیں اپنے اس مقصد پر قائم نہیں ہیں جس مقصد کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مملکت کا سربراہ اس پر لازم تھا کہ وہ مسجد میں امامت کروائے۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر مبارک جو اس ظاہری دنیا میں بسر کی، حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی امامت فرمائی، سیدنا ابوبکر صدیق نے امامت فرمائی، سیدنا عمر بن خطاب نے امامت فرمائی، سیدنا عثمان غنی نے امامت فرمائی، سیدنا حیدر کرار نے امامت فرمائی، اور سیدنا امام حسن نے امامت فرمائی۔ سیدنا امام حسن کے بعد پھر مسجد کو حکومتی سسٹم سے الگ کر دیا گیا۔ حکمران مسجدوں کے پابند نہ رہے، حکومت تو کرتے تھے لیکن مسجدوں کے ساتھ متعلق نہیں رہتے تھے۔ ہر چند کے کچھ وقت تک گورنروں پر پابندی رہی کہ وہ ہر جمعۃ المبارک کو مسجد میں حاضر ہوں اور لوگوں کا سامنا کریں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ پابندی بھی اٹھ گئی، ختم ہو گئی۔ اہل سیاست کا ناطہ مسجد سے بالکل کٹ گیا۔ بڑے اہلکار جو ہوتے تھے یا لوگوں کے معاملات زندگی اور سیاسی امور کو جو لوگ دیکھتے تھے اور کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہوتے تھے، اس کا کسی نہ کسی لحاظ سے مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ مسجد کے اندر ہی مسلمانوں کے جھگڑوں کے فیصلے ہوتے، مسجد کے اندر ہی باہر سے آنے والے وفود سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آتا، اس نے حضور علیہ السلام کو مسجد میں ہی ملنا ہوتا تھا۔ آپ مسجد نبوی میں جائیں تو آپ کو ایک ستون ملے گا جس کو اسطوانۃ الوفود کہتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کے دروازے کے ساتھ ہی ہے بالکل۔ وفد جتنے بھی آتے وہ وہاں آتے اور وہیں حضور علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے۔
تمام متنازع جھگڑے ان کے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے. ایون کہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ان کے فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے. اور مسجد ایک ایسا مرکز تھا کہ اس کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام اور سسٹم قائم کر دیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. صحابہ پر پابندی تھی کہ جو کمائیں اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ وہ ان لوگوں کے لیے صرف کریں جن کا کوئی کاروبار نہیں، جن کا گھر نہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، اور جو مفلوق الحال ہیں، بیوہ، یتیم، مساکین، سب کی داد رسی مسجد سے ہوتی تھی. میری نظر سے یہ بات گزری ہے کہ صفہ کا چبوترا جو ہے، جو اس وقت موجود ہے، مسلمان جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں. ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے، یہاں ایک ستون کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی تھی جو صفہ کے چبوترے تک باندھی جاتی تھی، لمبی رسی. اور صحابہ اکرام باہر سے کھجوریں اور کچھ چیزیں جب لاتے تو اس رسی کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. اور غرباء اور مساکین جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہاں سے مل جائے گی. یہ سسٹم ختم ہو گیا. آج ہماری مسجدوں کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر اپنی تعمیرات کے لحاظ سے شاہکار ہیں، سہولیات کے لحاظ سے بھی بہت عظیم عمارتیں ہیں. اس کے مینار، اس کے محراب اور اس کا سسٹم جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. لیکن اس مقصد سے، جس مقصد کے لیے مسجد کو قائم کیا گیا تھا، اس سے آج مسجد بہت دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نہ اس پر کوئی بات کرتا ہے، اور عام طور پر تو مسلمانوں کا ان حالات کا مطالعہ ہی نہیں جن حالات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع المقاصد کے پیش نظر مسجد کو تعمیر کیا تھا. ایک بڑا مقصد، شاید آپ کی توجہ اس کی طرف کبھی نہ گئی ہو، جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر مسلمان اپنا ایک امام منتخب کریں جو آگے مصلی پر کھڑا ہو اور اس پر اعتماد کریں. اس کی غلطی سب کی غلطی شمار ہو اور پیچھے جتنے مرضی بندے لوگ غلطی کریں ان کا اثر امام پر نہ پڑے. اب غور فرمائیں، آپ جماعت کے اندر 500 بندہ بھی غلطی کر جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا، اور صرف امام کو غلطی لگ جائے تو سب کو سجدہ سہو پڑ جاتا ہے. امام سے پہلے نماز کی حرکت کرنے کا بہت بڑا وبال بیان کیا گیا. ایون کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں امام سے پہل کرتا ہے مجھے خدشہ ہے کہیں اس کا چہرہ ہی نہ بگڑ جائے. اتنی اہمیت بیان کی، اور اس کا ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح صف بندی کا ایک نظام قائم کیا جس کی مثال روئے زمین میں کہیں نہیں ملتی. کسی ملت، کسی قوم کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے کہ لوگ آئیں صف در صف بیٹھیں، اور اس میں بھی مسجدوں کے اندر فرض نماز کی پابندی لگائی گئی. سنتوں
اور نوافل کی پابندی مسجدوں میں پڑھنے کی نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا سسٹم قائم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں، وہ ذمہ داریاں شامل نہیں جو آج مسجد کے اماموں کے اوپر ڈال دی گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو ہضم نہیں ہوں گی، مشکل ہوں گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یعنی اس پر بیشتر حدیثیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ قریبی، الاقرب فالاقرب، سب سے زیادہ قریبی جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھائے۔ مثلا باپ ہے تو بیٹا پڑھائے، بیٹا فوت ہو گیا تو باپ پڑھائے، بھائی فوت ہو گیا بھائی پڑھائے نماز جنازہ۔ لیکن اس حد تک ہم زوال کو پہنچ چکے ہیں کہ آج یہ ساری کی ساری ذمہ داری امام مسجد پر ڈال دی گئی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی، اگر ان کے بھی کسی مرنے والے پر امام مسجد کسی وجہ سے بھی موجود نہ ہو تو وہ پورے محلے میں فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کس لیے رکھا ہوا ہے جی؟ وہ کبھی بھی مسجد میں آئے بھی نہیں، لیکن مسئلہ بن جاتا ہے، مشکل بن جاتی۔ نکاح الگ سے کوئی شعبہ امام مسجدوں کی ذمہ داری کے طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں موجود نہیں تھا۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ جو الگ سے ایک بندہ آپ کو کھڑا کرنا پڑے کہ جو نکاح کروائے۔ اس میں تین ہی چیزیں، ایجاب، قبول اور خطبہ نکاح۔ اور خطبہ نکاح بھی جس میں نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت، نکاح کا مقصد وہ ذکر کیا جائے۔ وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں قرآن کی وہی آیتیں پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو آگے رواج دیا۔ آج خطبہ وہی پڑھا جاتا ہے بیشتر جگہ پر، لیکن نکاح کے موقع پر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ خطبے میں کیا کہا گیا ہے۔ وہ ختم ہو گیا، وہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں اس خطبے کے اندر، وہ بالکل علم نہیں۔ تو یہ امام مسجد کی کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری نہیں، یہ آپ خود اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں ایجاب و قبول۔ اور بہتر بھی یہی ہے، میں اس کی حکمت بتاتا ہوں آپ کو، بہتر بھی یہی ہے کہ باپ بیٹی کے پاس جا کے بتائے، بھائی جا کے بتائے۔ وہ امام مسجد تو غیر محرم ہے، اور اس وقت آپ نے بالکل سجا پھبا کے اپنی بیٹیوں کو بٹھایا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی مسائل ہیں، بات سمجھے؟ وہ بھائی کا کام ہے، چچا کا کام ہے، ماموں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ وہ جا کے ایجاب کروائے۔ ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو بتانا کہ فلاں بندے کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے بیٹا ہم تیرا نکاح کر رہے ہیں، تیری طرف سے اجازت ہے، یہ ایجاب ہے۔ اور قبول کیا ہے؟ لڑکے کو یہ کہنا کہ فلاں خاتون، فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر جو معجل یا غیر معجل کے بدلے میں گواہوں اور وکلاء کی موجودگی میں تیرے نکاح میں دی جاتی ہے، تجھے قبول ہے؟ یہ قبول ہے، وہ ایجاب ہے، یہ قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خطبہ نکاح اور دعا ہے۔ وہ ماحول ختم ہو گیا۔ کسی کو پتہ ہے کہ نکاح، خطبہ نکاح جو ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے؟
خطبہ نکاح کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ قوم اپنے بیٹے اور بیٹی کے نکاح، بلکہ نکاح تو ایک ضمنی لفظ رہ گیا، بیاہ، بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر 70 چکر بازار کے لگائیں گے. کس لیے؟ سوٹ سیٹ کرنے کے لیے، کلا سیٹ کرنے کے لیے، جوتے سیٹ کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہے وہ. لیکن ایک آدھا گھنٹہ باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کے اپنے 50 سالہ تجربات اس بیٹے کو کوئی نہیں بتاتا، اور بیٹی کو ماں بھی نہیں بتاتی. وہ نئے سرے سے پھر انہی مشکلوں میں پڑتی ہے جن مشکلوں سے وہ گزر کے گئے تھے. غلط ہے تو بتاؤ جی، ایسا ہی ہے نا. تو وہ بھی اس ضمن میں ڈال دیا گیا. وہ امام صاحب بھی وہ رجسٹر پکڑتے ہیں، ان کی حیثیت بڑی عجیب و غریب بنا دی گئی ہے. لالچ ڈال دیا گیا، ہاں جی، کوئی 5,000 10,000 اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، اور اس کا بھی ذہن بن گیا کہ یہ ٹھیک ہے، اس موقع پر پیسے ملتے ہیں، اور اس کو رواج ڈال دیا گیا اور کام ختم ہو گیا. یہ اپنا کام تھا لوگوں کا، خود کرتے. ٹھیک ہے. جو قوم اس حد تک زوال کا شکار ہو جائے کہ بچہ پیدا ہو اور اپنے بچے کے کان میں اذان بھی نہ دے سکیں، ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت کہنی، یہ سب ذمہ داریاں. ایون کہ بہت ساری جگہوں پر امام مسجد کی ڈیوٹی جن نکالنا بھی ہوتی ہے. وہ جن شن چمٹ جائیں تو وہ اس کو لے جاتے ہیں، جی جن چمٹ گیا ہے، اس کی جن نکالو. وہ پھر بڑے برے جن نکلتے ہیں. یہ سب چیزیں زوال کی علامت ہیں. یعنی یہ اس حد تک ہے، وہ جو مقصد تھے مساجد کے، مسجدوں کے، وہ ختم ہو گئے. سب سے بڑا مقصد کون سا تھا؟ ویسے تو کثیر المقاصد یہ ادارہ ہے مسجد، کثیر المقاصد ہے، بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں اس کے. لیکن ایک مقصد کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، جو سب سے بڑا مقصد ہے مسجد بنانے کا، وہ یہ کہ امام وہ ہو کہ جو سب سے بہتر اچھا قرآن مجید پڑھتا ہو اور قرآن مجید کو سمجھتا ہو. کیوں ایسا، یہ ڈیوٹی کیوں لگائی گئی کہ ایسا امام ہونا چاہیے؟ یہ ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی کہ ہر دور میں مسلمانوں کے الگ طرح کے مسائل ہوں گے. جس طرح کا دور آئے گا اس طرح کے مسائل ہوں گے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے. فجر کے وقت مسلمان مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، امام اپنی بات نہ کرے، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو قرآن پڑھے وہ مسلمان سنے اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائے. وہ سنے لوگ کیا کہا جا رہا ہے کلام اللہ میں. وہاں کوئی امام، کوئی امامت کروانے والا شخص وہاں اپنی بات کر ہی نہیں سکتا، بلکہ قرآن مجید کے علاوہ کچھ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی حدیث بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں جی؟ صرف اللہ کا کلام پڑھنا ہے، پیور صاف، ترجمہ بھی نہیں اس کا پڑھنا. ایسا نہیں کہ چونکہ یہ یہاں کے لوگ اردو سمجھتے ہیں تو وہ آیتیں جو 3-4 پڑھنی ہیں ان کا سورۃ فاتحہ کے بعد اردو میں ترجمہ پڑھ دیا جائے نماز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے لازم ہے
کہ تم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو جو تمہاری زندگیوں کو بدلے گا. سمجھو، سنو اسے. یہ سب سے بڑا مقصد. ظہر عصر میں وہ نمازیں جو ہیں وہ سری رکھی گئیں، لیکن مقصد اس کے اندر بھی یہی ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا. مغرب کے وقت پھر 2 رکعتوں میں قرآن سنایا جاتا ہے، عشاء کے وقت پھر 2 رکعتوں میں قرآن سنایا جاتا ہے. اور وہ قرآن مجید امام پر لازم ہے کہ اس وقت کے زندہ مسائل کے مطابق سنائے. جو اس وقت مسائل لوگوں کے موجود ہیں اس کے متعلق آیتیں پڑھیں، لوگ اس کو سنیں، غور کریں، ہاتھ باندھ کے سنیں، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا. کسی قسم کی کوئی دنیا کے کام انہوں نے نہیں کرنے. یہ عظیم مقصد تھا. بتائیے مجھے آج یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نہیں پورا ہو رہا. اندازہ کریں آپ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک پارٹی ہو، پارٹی جماعت جس کا ایک سربراہ ہو. وہ جماعت جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اپنے دفتر قائم کرے اور ان دفتروں میں اس پارٹی کا منشور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کا یہ منشور ہے. وہ کبھی کبھار ان لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پارٹیاں آپ کے ہاں یہاں سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی ہیں جی، اور ان کے مختلف جگہوں پر دفتر ہیں. ان کے ارکان وہاں آتے ہیں، اپنی جماعت کا منشور سنتے ہیں، مقصد سے آگاہ ہوتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنا عظیم کام جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کیا، مسجدیں قائم کرنے کی شکل میں، اتنا عظیم کام کائنات میں کسی پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر نہیں کر سکا کہ وہ کارکنوں کو ہدایت ہو کہ دفتر میں آنا ہے باوضو ہو کر. یہ اسلام کا دفتر ہے. یہ جو مسجد ہے یہ اسلام کا دفتر ہے. یہاں آپ نے آنا ہے پاک صاف ہو کے آنا ہے. بدنی طہارت کے ساتھ ساتھ ذہنی طہارت اور فکری طہارت بھی ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہیں. پھر جاؤ مسجد میں تو بکھرے نہ رہو، ترتیب سے بیٹھو. جس وقت تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ کی آواز آئے تو صف بندی کر لو. ایسے لگے کہ جیسے کوئی محاذ پر کھڑا ہے. اور ایک تمہارا امام ہونا چاہیے جس سے تم نے آگے نہیں بڑھنا. وہ دیکھ سمجھ سوچ کے اس کو چنو. ایسا نہیں جس کو مرضی امام بنا لو. نہیں، اس کی اہلیت ہونی چاہیے. وہ اس اہل ہو کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تمہیں منشور بتائے اسلام کی پارٹی کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی بڑا چھوٹا لفظ ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے چھوٹے بڑے لفظ نہیں ہوتے. اولئک حزب اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کو، مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کو اپنی پارٹی کہا ہے. یہ اللہ کی پارٹی حزب اللہ، اس کے یہ دفتر ہیں جو قائم کیے جاتے ہیں. اور ان کے لیے شکر ہے اللہ کا کہ آج مسلمان اس پر قائم ہیں، اس چیز پر کہ اس میں کسی قسم کا بھی میلا پیسہ نہیں لگایا جاتا. میرے لفظوں پر غور کریں، میلا پیسہ نہیں لگایا جاتا. ایک نظام، سسٹم، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں
اس علاقے کا SHO، اس علاقے کا MPA، MNA، اس پر لازم ہے کہ وہ مسجدوں میں خطبے دیں، مسجدوں میں امامت کروائیں. ہاں جی، ہفتے بعد مسلمانوں کا سامنا کریں، ممبر پر بیٹھیں. جو جلسوں میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں وہ ممبروں پر بیٹھ کے کریں نا. ہاں جی، وہ تو کوئی نہیں، وہ تو سسٹم ختم ہو گیا، الگ ہو گیا. جب یہ لوگ مسجدوں سے بالکل ہی کنارہ کر گئے تو میرے جیسے نااہل مصلوں پر بیٹھ گئے اور ممبروں پر بیٹھ گئے. اور اس وقت حال دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی کرائیٹیریا نہیں، کسی قسم کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں جو مسلمانوں کی روح، ان کے دل، ان کے قلب، ان کے دماغ پر اثر انداز ہو اور ان کو سمجھائے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اس کا اثر، چونکہ وہ جو اہلکار ہوتا تھا نا، گورنر، اس کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا تھا. وہ جس نے جمعہ پڑھانا تھا، جس نے مصلے پر کھڑا ہونا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا تھا کہ جو لوگ ادھر ادھر ہوتے تھے وہ سیدھا کرتا تھا، چونکہ اس کا ایک روب تھا، گورنر تھا وہ. اب کون سا امام ڈنڈا پکڑے اور لوگوں کو ڈنڈے سے سمجھائے اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ لوگوں کو بتائے؟ اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا درجہ ہے، وہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو تو بالکل محتاج بنا دیا گیا ہے. محتاج کے پیچھے اصل روح کے مطابق تو نمازیں ہوتی نہیں. جو اس 1000 بندے کا محتاج ہے، ہاں جی، اس کے پیچھے کون سی نماز ہوگی جی؟ یہ تو سرداری ہے، یہ مصلی، یہ ممبر، یہ تو سرداری ہے، سرداری. محتاجی تو اور کوئی نہیں. کیوں جی؟ بولو نا، ایسا ہی نہیں. یہ مسجدیں ابھی پھر سے اسی سطح پر آباد ہونی ہیں جس سطح پر حضور نے آباد کی تھیں. یہ خوشخبری ہے. اس وقت تو وہ نظام نہیں ہے، اس وقت تو وہ نظام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی سطح پر آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دین ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہوگا. ہمارا کام یہاں صرف لائٹیں جلانا اور مطلب یہ ہے کہ مسجد کی کوئی بجلی، گیس، اس کا انتظام کرنا ہی نہیں، بلکہ مسجد جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی اس مقصد کو ہم پہچان نہیں سکتے اس وقت تک جب تک مسجد نبوی کی بنیاد کو نہ سمجھیں. وہ سمجھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.